امریکہ میں آگ کا طوفان، کیلیفورنیا میں بھڑکتے شعلے مزید پھیل گئے۔ جنگلات میں لگی آگ نے ہزاروں ایکڑ زمین کو راکھ بنا دیا۔ $150 ارب کا نقصان، 11 افراد ہلاک، لاکھوں بے گھر۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی۔ پیلیسیڈز اور ایٹون میں رات کا کرفیو نافذ۔ آگ کو امریکی تاریخ کی تباہ کن قرار دے دیا گیا۔ سینکڑوں ہیلی کاپٹرز اور ہزاروں فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ ریاست کے مختلف علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات بھی جاری۔ پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ لاس اینجلس میں لگی آگ سے لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ ہزاروں افراد کے گھر جل کر خاکستر ہو گئے۔ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے شہریوں نے جگہ جگہ کیمپس لگا دیے۔ لوگوں میں گرم کپڑے، خوراک اور ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم۔ ہالی ووڈ اداکاروں کی جانب سے بھی مالی امداد کا اعلان۔ لوگوں میں خود بھی چیزیں تقسیم کرنے پہنچ گئے۔ میرا سارا شہر جنگ زدہ علاقے جیسا ہو گیا۔ امریکی اداکارہ اور فلم پروڈیوسر جیمی لی نے لاس اینجلس میں لگی آگ کو غزہ میں جاری بمباری سے تشبیہ دے دی۔ بیان کے سامنے آتے ہی اداکارہ شدید تنقید کا نشانہ بن گئی۔ جیمی نے یہ بیان ایک فلم کی تشہیر کے دوران دیا۔ انہوں نے افسوسناک آگ کا شکار ہونے والوں کے لیے $10 لاکھ امداد کا اعلان بھی کیا۔ صہیونی فوج کے غزہ پر فضائی اور زمینی حملے جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 38 فلسطینی شہید، 193 زخمی ہو گئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے جبالیہ میں ایک اور اسکول پر بم برسا دیے۔ حملے میں 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ سٹی کے مضافات میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا، 4 فلسطینی شہید، 7 زخمی۔ اسرائیلی ڈرونز نے الرمل، محلے بیت حنون اور رفح میں میزائل داغے۔ جبالیہ کے مضافات اور خان یونس پر بھی فضائی حملہ۔ صہیونی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 46,500 سے تجاوز کر گئی۔ صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں، کافی دیر سے وفاق کی طرف سے سطویلا سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ جو آپ کے وسائل ہے وہ پوری طریقے سے کسی بہانے پہ نہیں ملتے، آپ کو آپ کا شیئر، آپ کا حق نہیں ملا جاتا، تو بہت ہی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ آپ وہ پوری طریقے سے سارے وسائل پرووائڈ کر سکیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اصول مجبوری۔ وسائل دینے میں صوبہ سندھ کے ساتھ سوتیلی اولاد جیسا سلوک۔ مختلف بہانے بنا کر سندھ کے وسائل نہیں دیے جاتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وفاق سے پھر ناراض۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ پیپلز پارٹی کراچی کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہے۔ جب حق نہیں ملتا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی انتہا پسندی کی سیاست نہیں کرنا چاہتی۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کا انجام کیا؟ ہر ایک نظر پل پل بدلتی سیاسی صورتحال پر۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا اہم بیان بھی سامنے آ گیا۔ ایاز صادق کہتے ہیں، فریقین فیصلہ کر لیں، بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس طلبی کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ جب کہیں گے اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا ہر بار ناکام ہو گیا۔ بانی کی رہائی عدالت کا کام ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی آفر نہیں کی۔ 9 مئی 26 نومبر واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات معطل ہوں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا خان نے بتا دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے بیان پر رد عمل میں کہا، عمر ایوب نے اسپیکر سے ٹیلی فونک رابطے کی کوشش کی مگر نہ ہو سکا۔ 1-2 روز میں مذاکراتی کمیٹیوں کی تیسری ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ عمر ایوب نے اسپیکر کو میسج کر کے آگاہ کر دیا ہے، آئندہ ملاقات میں تحریری مطالبات پیش کر دیں گے۔ خواجہ آصف اور مریم نواز مذاکرات ناکام بنانا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ٹویٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی مظلوم پارٹی ہے۔ 26 نومبر کو ہمیں اپنے بنیادی حق سے روکا گیا، نہتے شہریوں پر گولیاں چلائی گئیں۔ اس کے باوجود ہم نے تحفظات اور مطالبات میں کمی کی تاکہ ملک آگے بڑھے۔ ملک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا۔ مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے
کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، اصولوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور تمام نظام ان کے حوالے کر لیتے ہیں، صرف یہ کہ ہمیں اپنی معتبری مل جائے۔ سمجھوتا کرنے والے سیاستدانوں سے شکایت، کسی کی بیان بازی کا میں ذمہ دار نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے گلے شکوے، کہا پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا، تمام معاملات قومی اتفاق رائے سے حل ہونے چاہیے، مدتیں تو مارشل لاء بھی پوری کر لیتے ہیں، معیشت کا بہتر ہونا ہماری خواہش، بہتری پر حقائق سامنے لائیں گے، جب تک روپے کی قدر میں تقویت نہیں آتی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا، مدارس کی رجسٹریشن کے لیے قانون سازی ہو چکی، صوبائی حکومت کیوں تاخیر کر رہی ہے، فوری عمل درآمد کیا جائے۔ جب یہ خود اقتدار میں ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے بڑا پیٹ ورڈ ہوتا تھا این آر او نہیں دوں گا، اور آج جو ہے وہ بیٹھ کر الحمدللہ گھٹنوں پہ آ کر جو ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے فائنل کال دی تھی، وہ فائنل کال جس طرح سے جو ہے وہ مس کال ثابت ہوئی، اس کے بعد ایک اور نیا تماشا شروع کیا کہ سول نافرمانی کی جائے۔ آج ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے۔ یہ فیکچوئل پوزیشن ہے کہ دسمبر میں آپ نے کال دی کہ لوگ پیسے نہ بھیجیں، لیکن الحمدللہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلی فائنل کال، دوسری مس کال اور اب این آر او کے طلبگار، ملک کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا واحد ایجنڈا تباہی ہر اہم موقع پر گند پھیلانا چاہتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی تحریک انصاف پر تنقید، عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ جب تعویذ گنڈوں کی سیاست ہوتی تھی تو ملک تباہ حال تھا، دوست ممالک کو بھی معلوم فتنہ کون ہے۔ Pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، اسلام آباد میں 2 روزہ عالمی کانفرنس، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے لیے تدریسی عمل تک رسائی چیلنج، تعلیمی شعبوں میں درپیش رکاوٹوں کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا، لڑکیوں کو فنی تعلیم کے ہنر سے مالا مال کریں گے جس سے معاشرہ مضبوط ترقی یافتہ ہوگا۔ مریم نواز صوبے کی پہلی وزیر اعلیٰ بنی، ملالہ یوسفزئی کی کانفرنس میں شرکت باعث فخر ہے، تقریب سے خطاب۔ امریکہ میں آگ کا طوفان، کیلیفورنیا میں بھڑکتے شعلے مزید پھیل گئے، جنگلات میں لگی آگ نے ہزاروں ایکڑ زمین کو راکھ بنا دیا، $150 ارب کا نقصان، 11 افراد ہلاک، لاکھوں بے گھر، متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی، پیلیسیڈز اور ایٹون میں رات کا کرفیو نافذ، آگ کو امریکی تاریخ کی تباہ کن قرار دے دیا گیا، سینکڑوں ہیلی کاپٹرز اور ہزاروں فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف، ریاست کے مختلف علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات بھی جاری، پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ لاس اینجلس میں لگی آگ سے لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور، ہزاروں افراد کے گھر جل کر خاکستر ہو گئے، متاثرہ افراد کی مدد کے لیے شہریوں نے جگہ جگہ کیمپس لگا دیے، لوگوں میں گرم کپڑے، خوراک اور ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم، ہالی ووڈ اداکاروں کی جانب سے بھی مالی امداد کا اعلان، لوگوں میں خود بھی چیزیں تقسیم کرنے پہنچ گئے۔ میرا سارا شہر جنگ زدہ علاقے جیسا ہو گیا، امریکی اداکارہ اور فلم پروڈیوسر جیمی لی نے لاس اینجلس میں لگی آگ کو غزہ میں جاری بمباری سے تشبیہ دے دی، بیان کے سامنے آتے ہی اداکارہ شدید تنقید کا نشانہ بن گئی۔ جیمی نے یہ بیان ایک فلم کی تشہیر کے دوران دیا، انہوں نے افسوسناک آگ کا شکار ہونے والوں کے لیے $10 لاکھ امداد کا اعلان بھی کیا۔ صہیونی فوج کے غزہ پر فضائی اور زمینی حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 38 فلسطینی شہید، 193 زخمی ہو گئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے جبالیہ میں ایک اور اسکول پر بم برسا دیے، حملے میں 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ سٹی کے مضافات میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا، 4 فلسطینی شہید، 7 زخمی۔ اسرائیلی ڈرونز نے الرمل، محلے بیت حنون اور رفح میں میزائل داغے، جبالیہ کے مضافات اور خان یونس پر بھی فضائی حملہ۔ صہیونی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 46,500 سے تجاوز کر گئی۔
کرم میں 3 ماہ سے راستوں کی بندش، عوامی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ پیٹرول نہ ہونے سے لوگ پیدل سفر پر مجبور۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء، ادویات اور اشیاء خوردونوش کی کمی پر لاکھوں لوگ پریشان۔ مندوری میں دھرنے کے باعث ٹل تا پارا چنار مرکزی شاہراہ آج بھی بند۔ امدادی سامان لے جانے والی 40 گاڑیاں 7 روز سے کھڑی ہیں۔ پارا چنار میں صحت کے معاملات خراب، مریض تڑپنے لگے، 5 سالہ بچے کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ۔ علاج کی فوری ضرورت، ایدھی ایئر ایمبولینس سروس بھی بند۔ ڈاکٹروں کی شہزاد کو فوری طور پر پشاور منتقل کرنے کی ہدایت۔ کوہاٹ معاہدے کے تحت مورچوں کی مسماری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈی سی کرم کے مطابق 1 فروری تک گاؤں خارکلی اور گاؤں بالش خیل کے تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے۔